الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، اللہ تبارک تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو شریعت دی ہے اس کے دو حصے، ایک عقیدہ ہے اور ایک اعمال. عقیدہ صرف اپنے ذہن اور اپنے دماغ میں گانٹھ لگانے کو کہتے ہیں، پکے اور سچے یقین کو کہتے ہیں کہ بس مان لیا جائے. اس طرح ہمارا دل گواہی دے کہ یہ بات بالکل یقینی، ذہن میں بات پختگی کے ساتھ بیٹھی ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. کسی کو دوسرے الفاظ میں ایمان بھی کہا جاتا ہے کہ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جتنے ہمارے عقیدے مضبوط اور پختہ ہوں گے، پھر اتنے ہی مضبوط ہمارے اعمال ہوں گے. اعمال کی طرف ہمارا قدم بڑھے، اعمال کی طرف توجہ زیادہ ہوگی. اعمال جسم کے اعضاء سے ہوتے ہیں. نماز پڑھیں گے تو جسم کے اعضاء لگانے پڑیں گے، روزہ رکھیں گے تو جسم کے ساتھ، زکوٰۃ دیں گے تو بھی جسم کے ساتھ، حج ادا کریں گے تو جسم کے ساتھ. یہ سب اعمال. اور ایک ہے عقیدہ. پوری شریعت کے دو ہی حصے، ایک عقیدہ اور ایک اعمال. جتنا مضبوط ہمارا عقیدہ ہوگا اتنے ہی کامیاب ہمارے اعمال ہیں. اگر عقیدہ ہمارا کمزور ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایمان صحیح نہیں ہے، تو ہم خواہ کتنے بھی اعمال کر لیں وہ رائیگا اور بیکار. ایک مثال کے طور پر نعوذ باللہ، ایک شخص اللہ کو مانتا نہیں اور وہ نماز پڑھے جا رہا ہے، تو اس کی نماز کس کام؟ جب اس کا یقین ہی نہیں ہے، عبادت کے اوپر اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، اللہ کی وجود پر، موجود ہونے پر کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر اس کی عبادت رائیگا اور بیکار ہے. تو آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، عقائد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. عبادات ہم سمجھتے ہیں اہم چیز ہے وہ بھی، لیکن سب سے زیادہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. جو بھی شریعت میں چیزیں دی گئی ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے ذہن اور دماغ سے وہ چیز نکلنی نہیں چاہیے. یہ عقیدے کی ایک عبادت ہے، 24 گھنٹے کی اہم عبادت ہے. اور 7واں کلمہ جو ہے ایمان مفصل، اس کے اندر 7 بنیادی عقیدے بیان کیے گئے. آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، یعنی میں نے اللہ پر یقین کر لیا. کیا کیا؟ اللہ کے بارے میں، اللہ موجود بھی ہے، اللہ ہمارا خالق بھی ہے، اللہ ہمیں زندگی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے. گویا دنیا اور کائنات کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں سب کے اوپر حکم صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے. تو صرف اللہ کو مان لینے کے ساتھ یہ تمام عقیدے اس کے اندر آئیں. اور دوسری چیز ہے آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتوں کے اوپر یقین رکھا جائے کہ ایک فرشتے اللہ کی ایک اہم مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کام میں لگا دیا ہے بس وہی کام کرتے ہیں. کبھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کبھی اللہ کے حکم کے خلاف قدم بڑھانا اور اس کے خلاف کرنا ان کے خیال میں بھی نہیں آتا. یہ دوسرا عقیدہ ہمارا پختہ ہونا چاہیے. اور تیسرا ہے وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں پر یقین رہنا چاہیے کہ آسمانی 4 کتابیں، ایک توریت، ایک زبور، ایک انجیل اور ایک قرآن مجید. زبور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوئی. کتابوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے
کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں یہ تو 4 ہی کتابیں ہیں جس کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جنہیں صحیفہ کہا جاتا ہے. قرآن میں آیا صحف ابراہیم و موسیٰ. صحیفے کا مطلب ہے پوری شریعت نہیں، پچھلی شریعت ہی چلتی رہی، کچھ نئی باتیں الگ سے کسی چھوٹی سی کتاب میں دے دی گئی کہ اس پر بھی تمہیں عمل کرنا ہے، اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے. اور باقی پچھلی شریعت پر پورا حکم چلتا چلا آ رہا ہے. لیکن آخر میں یہ کتاب، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بالکل مکمل اور کامل ہمیں دی. اب اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں، اب اس میں کسی بھی طرح کی کوئی اس طرح کی گنجائش نہیں کہ رد و بدل ہو سکتا ہے. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ پچھلی جو کتابیں 3 اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی تھی اس کے اندر تبدیلی ہو گئی. اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں جب زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، توریت نازل ہوئی، اس کی ہر بات سچی تھی، اس کا ہر حکم سچا تھا، اس پر عمل کرنے والے جنتی کہلاتے تھے، اس کے خلاف کام کرنے والے اللہ کے حکم کے خلاف کرنے والے کہلاتے تھے. لیکن اس میں تبدیلی ہو گئی. آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں، توریت بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے، انجیل بائبل کی شکل میں موجود ہے، لیکن وہ احکامات جو اس وقت تھے وہ آج نہیں. اس کے اندر تبدیلی آ گئی. اس پر مکمل ہم یقین نہیں کر سکتے، اور نہ مجھے کرنا ہے کہ یہ بالکل وہی کتاب ہے جو آج سے پہلے جب اپنے وقت کے نبیوں کے اوپر نازل ہوئی تھی وہی سچی کتاب آج بھی موجود ہے. یہ یقین ہمارا نہیں. لیکن قرآن کریم کے بارے میں ہمارا یقین ہے کیا کہ اس کتاب کے اندر آج 1500 سال کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس کا زبر، زیر، نقطہ، پیش، اس کے ہر حکم آج بھی ویسے ہی موجود ہے جس طریقے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل کے واسطے سے یہ قرآن نازل ہوا. یہ ہمارا عقیدہ کتابوں کے بارے میں ہونا چاہیے. اس کے بعد والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. کوئی شخص یہ سمجھے روزانہ کوئی نہ کوئی پیدا ہو جاتا ہے اور روزانہ کسی نہ کسی کی وفات ہو جاتی ہے، روز سورج نکلتا ہے، روز چاند کی روشنی ہمارے سامنے آتی ہے، ستارے نکلتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کو صحت ملتی ہے، کسی کی زندگی آتی ہے، کسی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو گویا یہ دنیا کا نظام یوں ہی چلتا رہے گا. یہ نہیں، اس دن کا آخر اور اینڈ بھی ہو. آخری دن بھی آئے گا جس دن کے لیے یہ پوری کائنات بنی ہوئی ہے. اس دن کا آخر ایک نہ ایک دن آئے گا، اسی کا نام ہے قیامت. یہ کلام جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اس کے وہ ایک آخر ہوگا. قیامت تک یہ قرآن بالکل موجود، صحیح اور سالم ہے. ہماری اور آپ کی اور ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے یہ قرآن موجود ہے. اور قیامت آنے کے وقت اس کے یہ حروف اٹھا لیے گئے. بس وہ دن آخری دن ہوگا. اس کے بعد کسی شریعت کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ زندگی ختم ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی، جو چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں سب مٹ جائے گی. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. یہ یقین نہیں کہ یہ بس ایک زندگی آ رہی ہے، کسی کی وفات ہو رہی ہے، یہ نظام یوں ہی چلتا رہے گا، ایسا نہیں. اس کے بعد تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. والقدر خیرہ وشرہ، کہ جو کچھ بھی اچھی چیز ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو بھی بری چیز ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہر اچھی اور بری چیز پر حکم صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ کے ایک عاجز اور مخلص بندے بن کر زندگی گزاریں. کبھی خوشی آ جائے تو خوشی میں اتنا آگے نہ بڑھ جائے خوشی منانے میں کہ اللہ کا حکم چھوٹ جائے. ہوتا ہے ایسا، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اللہ کا حکم ایک طرف، اپنی خوشی منانا ایک طرف. غمی کا موقع آتا ہے، کوئی بری چیز ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، لاس ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو طبیعت کے خلاف ہوتی ہے. ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف، بری اور اچھی چیز سب اللہ کی طرف. اب غم منانے میں اتنا نہ چلے جائیں کہ مایوسی کا شکار ہو جائیں، اب نماز نہیں پڑھیں گے، اب اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ ابھی چند دنوں پہلے میں نے یہی اسی مسجد میں کسی صاحب سے کہا تھا کہ عبادت کرنا میرا کام ہے. اس عبادت کا اجر و ثواب اللہ چاہے تو ابھی دے دے اور چاہے تو آخرت میں دے دے. ہم تو بس بندے بن کر رہیں گے، خوش رکھے تب بھی ہم بندے ہیں. اور وہ
مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر رکھے تب بھی ہم اللہ کے بندے. ہمارا کام تو دعا مانگنا ہے. ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم آپ سے مانگیں گے. آپ کا در چھوڑ کر ہم جائیں گے کہاں؟ کوئی ایسا در تو ہے نہیں جس کے پاس ہم جائیں گے. ہم دعا مانگیں گے، وہ چاہے ہمیں دے دے اور چاہے نہ دے، اس کی مرضی. لیکن ہمارا کام تو ہے بس ہم آپ کی یہ دعا مانگنے والی عبادت کرتے رہیں. تو گویا اچھی اور بری چیز جو کچھ بھی ہوتی ہے کدھر سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس پر ہمیں خوشی کے موقع پر بھی راضی رہنا ہے اور غمی کے موقع پر بھی راضی رہنا. اس کے بعد والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. اس کے بعد ہمیں زندہ کیا جائے گا، حساب اور کتاب ہوگا. اس دنیا کے اندر اچھے کام کیے ہوں گے ثواب کی شکل میں بدلہ دیا جائے گا، برے کام کیے ہوں گے سزا دی جائے گی، عقاب دیا جائے گا، اور پھر اسی ثواب کا بدلہ جنت کی شکل میں دیا جائے گا، اور اسی عذاب اور سزا کا بدلہ جہنم کی شکل میں دیا جائے گا. یہ 7 بنیادی عقیدے ہیں جو ہر مسلمان کے ذہن و دماغ میں ہر وقت بے وزن رہنے چاہیے. آج ضرورت ہے کہ ہم جہاں دیگر چیزیں سیکھ رہے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، وہیں ہمیں ان بنیادی چیزوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اب اللہ کو مانے، اب اللہ کے فرشتوں کو مانے، اللہ کی کتابوں کو مانے، آخرت کے دن کو مانے، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس کو مانے، تقدیر اور اچھی اور بری چیز کو مانے، اور آخرت کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، جنت اور جہنم ہے، سزا اور ثواب ہے، اس کو بھی مانے. یہ 7 بنیادی عقیدے ہمارے درمیان ہونے چاہیے. یہ زندگی کا خلاصہ ہے. لیکن آج کل ایک خاص طور سے نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بہت زیادہ آ رہی ہے، بلکہ غیروں کی طرف سے ڈالی گئی ہے کہ اللہ کیا موجود ہے، اللہ کے اوپر ہم کیسا عقیدہ رکھیں، کس طریقے سے ہم اس پر یقین کریں. تو اس کے اوپر چند منٹ گفتگو کر لیتے ہیں. اللہ کو ماننا، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ موجود ہے کہ ہم مانیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاں موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیلیں 2 ہیں. ایک دلیل نقلی ہے اور ایک دلیل عقلی. نقلی دلیل جو پرانے زمانے سے، جب سے اسلام آیا، جب سے اللہ نے اپنا اظہار کرایا، اپنی عبادت کے بارے میں کہا، تب سے ہمیں دلیلیں دی ہیں. آج ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کی شکل میں دلیل موجود ہے. یہ دلیل نقلی. اور ایک دلیل ہے عقلی. صحیح عقل رکھنے والا، کوئی مجنون، پاگل اور دیوانہ نہیں، صحیح عقل رکھنے والا جس کو تسلیم کرے، مانے. وہ عقل کیا سمجھتی ہے؟ یہ بھی ایک دلیل عقلی. دونوں دلیلوں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ موجود ہے. تو دلیل نقلی کے لیے میں نے بتایا قرآن اور حدیث. تو سب سے پہلے قرآن اور حدیث کا سچا جاننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں وجود پتہ چلے گا قرآن سے. تو قرآن سے پتہ چلے گا تو سب سے پہلے قرآن کی بات مانے گا. وہ مانے گا جو قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کرے گا. پہلے تو قرآن کو اللہ کی کتاب مانو، تب نہ قرآن کی بات مانو گے. پہلے تو یہ مانو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو اس کے لیے بھی دلیل وہی جو قرآن نے خود چیلنج کیا. 3 بار چیلنج کیا. پہلا چیلنج جب نبی علیہ السلام نے اپنی رسالت کا اقرار کیا اور یہ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر فرشتہ آتا ہے، وحی لے کر آتا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو قرآن تم دکھا رہے ہو، جو کتاب کہہ رہے ہو، یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا کلام، یہ اللہ کا کلام نہیں. تو قرآن نے چیلنج کیا اگر یہ قرآن انسانوں کا بنایا ہوا قرآن ہے، یہ کلام اور یہ آیتیں، یہ سورت اور یہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے انسانوں کا بنایا ہوا ہے، تو انسان کا بنایا ہوا کا مطلب کیا ہے؟ تو کوئی دوسرا انسان اس طرح بنا سکتا ہے؟ اگر بنا سکتا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ہے، تو اس طرح پیش کر دو. ایسے ہی قرآن پیش کرو جس کی گہرائی ایسے ہی ہو، جس کی اندر الفاظ اسی طریقے سے ہو، اس کے اندر معنی کے اعتبار سے گہرائی جتنی بھی موجود ہے اسی طریقے سے کلام ہونا چاہیے. تو ہم مان لیں گے یہ انسان کا ہے. کوئی نہیں آیا سامنے. قرآن نے دوسرا چیلنج کیا، پوری کتاب نہیں لا سکتے، چلو کوئی بات نہیں، اس جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ.
10 सूरतें बना दो, 114 छोड़ दो, 104 छोड़कर सिर्फ 10 सूरतें तुम इस जैसी पेश कर दो। अगर ये इंसानी कलाम फिर भी कोई सामने नहीं आया, फिर कुरान का चैलेंज, फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, एक ही सूरत ले आ दो, सिर्फ एक सूरत, सबसे छोटी सूरत, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। इसी तरह कुरान बना दो, कोई नहीं बना पाया। जब तुम आजिज आ गए तो मान लो ये इंसान का कलाम नहीं, ना तो इससे पूरी किताब पेश कर सकते हो, ना इस तरह की 10 सूरतें पेश कर सकते हो, ना इस तरह की एक ही सूरत पेश कर सकते हो, तो फिर क्या? मानो कि इंसान आजिज आ चुका है, और अगर ये कलाम इंसानियत का होता तो फिर ये जैसा कलाम बन जाता। तुम बना नहीं पा रहे हो तो इस बात का इकरार करो, यकीन करो कि ये कलाम किसका है? अल्लाह का। जब अल्लाह का ये कलाम हो गया तो अब कुरान ही कह रहा है कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह एक है, उसकी बात मानो। ये हुई दलील नकली कुरान से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 40 साल आपने जिंदगी गुजारी। 40 साल गुजारने के बाद कोई शख्स आ रहा है और नबी अलैहिस्सलाम उसके सामने तौहीद का इकरार करते हैं, रिसालत का इकरार करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अल्लाह के बारे में बताते हैं, तो वो कहता है कि तुम झूठ बोलते हो। कोई कहता है शायर हो, कोई कहता है तुम मजनून हो, कोई कहता है तुम्हें माल चाहिए। अजीब व गरीब इल्जामात लग रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने भी उनसे भी ये वही बात कही। हदीस की बात कौन मानेगा? वही मानेगा जो हदीस पर यकीन रखता हो, जिस तरह कुरान पर यकीन रखना। हदीस की बात वो मानेगा जो हदीस को सच्चा और पक्का माने। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ये बताओ 40 साल तुम्हारे बीच में मैं रहा हूं, ये बताओ मैंने तुम्हारे सामने कभी झूठ बोला है? सब ने कहा मैंने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा, कभी मैंने आपको अमानत में खयानत करते हुए नहीं देखा, आप तो सच्चे सादिक हैं, अमीन हैं, अमानतदार हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, जब 40 साल में मैंने झूठ नहीं बोला, अब झूठ क्यों बोलूंगा? जब मैं 40 साल झूठ नहीं बोल सकता तो इस दीन में, अकायद में, अल्लाह की वहदानियत में, अपनी रिसालत में क्यों झूठ बोलूंगा? मैं इस बात को भी यकीन कर लो कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं ये सच्चा है, और मैं कह रहा हूं अल्लाह मौजूद। तो हदीस के एतबार से भी अल्लाह का वजूद साबित होता है। दो चीजें हुई, नकली दलील हुई है कुरान से और हदीस से। अकली दलील क्या है? अकल तस्लीम करे, सही सालिम लोग ये समझें कि हाँ अल्लाह मौजूद है। बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने अल्लाह को अपनी बातों से साबित कराया है। किसी से पूछा गया कि तुमने अल्लाह को कैसे पहचाना? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने अल्लाह को इस तरह पहचाना कि मैं एक चीज का इरादा करता हूं कि मुझे ये काम करना है, वो काम होता नहीं है, और एक चीज का इरादा नहीं करता हूं, वो काम हो जाता है। कोई तो है जो मेरे इरादे को बदल देता है, कोई तो है जो बगैर इरादे के ये काम कर देता है, तो वही ज़ात अल्लाह है। उन्होंने अपनी अकल से तस्लीम कराया। एक साहब आए, कहने लगे कि तुमने अल्लाह को कैसे पहचाना? गालिबन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इस नियत से पहचाना कि लड़के और लड़की की शादी होती है, आपस में दोनों की मुलाकात होती है, शौहर या बीवी ये समझते हैं कि मुझे लड़का मिल जाए, लड़की पैदा हो जाती है। कोई समझता है कि मुझे लड़की मिल जाए तो लड़का पैदा हो जाता है। कौन है? काम एक ही हो रहा है। कौन है जो इसको बदल रहा है? कौन है जो मेरे इरादे के खिलाफ काम कर रहा है? कौन है जो अपनी मर्जी चलाता है, मेरी मर्जी खत्म हो जाती है? वही है कौन? अल्लाह है। किसी से पूछा गया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से कि आपने अल्लाह को कैसे पहचाना? कहने लगे शहतूत के पत्ते, हरे भरे पत्ते हैं, गधा खा ले तो लील निकलती है, बकरी खा ले तो मेंढी और लेड़ी निकलती है, और यही पत्ते शहतूत का कीड़ा खा ले, वो रेशम का कीड़ा खा ले शहतूत के पत्ते को, तो रेशम बन जाता है। कौन है जो इस शहतूत के पत्ते से एक तरफ लील, एक तरफ मेंढी, एक तरफ गोबर, और उसी से रेशम बना देता है? वही तो है जात जो इसको एक पत्ते से इस तरह की चीजें वजूद में ला रही है, वही अल्लाह है। एक साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा मैंने अंडे से पहचाना। एक
قلعہ ہے، بہت اچھا خوبصورت سفید قسم کا، اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ پھٹتا ہے، ٹوٹتا ہے، اور اس میں سے ایک جاندار چگنے والا چوزا نکلتا ہے، اور انڈے سے نکلتے ہی اپنی روزی تلاش کرنے لگتا ہے۔ اس انڈے کے اندر یہ جاندار چیز، یہ چوزا، مرغی کا بچہ گھسا کیسے؟ وہی تو ہے جو اس کے اندر داخل کر رہا۔ میں نے اس انڈے سے پہچان لیا اللہ رب العزت والجلال کو۔ یہ تو عقل مند لوگ تھے، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، وہ لوگ تھے۔ امام حنیفہ کا میں واقعہ ایک مرتبہ سنا چکا ہوں، ایک دہریے سے اس کا مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں مناظرہ کروں گا امام صاحب سے اللہ کے وجود پر، کہ اللہ موجود ہے یا نہیں۔ امام صاحب نے کہا میں آؤں گا۔ بہت دیر کے بعد آئے، راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، اور ادھر وہ دہریہ چلا رہا تھا کہ اللہ کا وجود ہی نہیں، اللہ پایا ہی نہیں جاتا، اور اگر اللہ پایا جاتا تو تمہارے امام صاحب آ جاتے، دیکھو آ نہیں رہے، پیچھے ہٹ گئے، نہ جانے کیسے کیسے انتظامات لگائے۔ بہت دیر کے بعد امام صاحب پہنچے۔ پہنچنے کے بعد اس نے کہا اتنی دیر کیوں کر دی؟ تو کہنے لگے راستے میں آپ کو معلوم ہے ایک نہر پڑتی ہے، میں اس نہر کے پاس کھڑا رہا، خوش نہیں تھا پار کرنے کے لیے، اچانک ایک بہتا ہوا درخت آیا، وہ میرے سامنے پھٹا، میرے سامنے پٹرے بنے، میرے سامنے وہ چرتا چلا گیا، جہاں ضرورت پڑی ناؤ بن گئی، پھر پانی میں سے ایک لئی کی طرح کوئی چیز نکلی، اس میں چپڑ گئی اپنے آپ، اور وہ چلتی ہوئی ناؤ بن گئی، پھر وہ بغیر کسی چلانے والے کے میرے پاس آئی، اور آنے کے بعد میں نے اس پہ قدم رکھا، میں بیٹھا، پھر وہ خود بخود چلی، اس کنارے سے اس کنارے مجھے لے آئی، تب میں آیا، اس لیے دیر لگ گئی۔ اب وہ چلانے لگا دیکھو تمہارا امام کتنا جھوٹا ہے، بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی چلانے والے کے ناؤ بن جائے گی، نہر پار ہو جائے گی۔ تو جب بات سنجیدگی سے امام صاحب نے سنی، اور پھر کہا کہ جب ایک چھوٹی سی ناؤ بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، پیڑ بغیر لانے والے کے نہیں آ سکتا، کسی چلانے والے کے بغیر وہ ناؤ چل نہیں سکتی، اتنی بڑی کائنات بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل رہی؟ وہی تو ہے جو اس کو چلا رہا۔ وہیں سے مناظرہ جیت کے چلے آئے۔ اللہ کے وجود پر اس طریقے سے یہ بڑے بڑے لوگوں نے دلیلیں دی، اور ایسا نہیں، یہ عقل مند لوگ تھے، بڑے علم والے لوگ تھے۔ ایک جاہل دیہاتی شخص نے بڑے عجیب و غریب الفاظ میں اس نے پوچھا گیا تم اللہ کو پہچانتے ہو؟ کہ ہاں۔ اللہ موجود ہے؟ کہ ہاں۔ کہ کیسے پہچانا؟ کہنے لگے میرے سامنے میں کھیت میں چلتا رہتا ہوں، مجھے وہاں پر گھوڑے کی لید دکھتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں ادھر سے گھوڑا گیا، تھوڑا آگے چلتا ہوں تو مجھے اونٹ کی لید دکھتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں ادھر سے اونٹ گزرا ہے، بکری کی مینگنی دکھتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ ادھر سے بکری گزری ہے، اور یہ آسمان برجوں والا، یہ زمین راستوں والی، یہ سمندر جس میں لہلہاتی لہریں آ رہی ہیں، اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ موجود ہے؟ ایک مینگنی اور لیڑی اور گوبر کو دیکھ کر تمہیں اس جانور کا پتہ چل جاتا ہے، اور اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر تمہیں اللہ کا پتہ نہیں چلتا؟ یہ جاہل شخص نے، کھیتی باڑی کرنے والے مزدور شخص نے اللہ کا پتہ بتا دیا۔ یہ صرف ایسا ہی نہیں، سب نے عقل سلیم جس کے اندر ہوگی وہ اللہ کے وجود کو مانتا۔ ایک عورت سے پوچھا گیا، کہنے لگے کہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں موجود ہے۔ کہ کیسے؟ کہ میرا چرخہ ہے اس لیے اللہ موجود ہے۔ اس سے پوچھا یہ کیسے؟ کہ میری اماں اس چرخے کو چلاتی تھی، 30 سال سے اماں کے بعد سے میں چلا رہی ہوں، یہ چرخہ آج تک موجود ہے۔ یہی دلیل ہے اللہ کے موجود ہونے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کو ایک طرف سے چلاتی ہوں، ایک طرف سے، اگر کوئی اس کو دوسری طرف سے چلائے اور میں ادھر سے چلاؤں تو چرخہ ٹوٹ جائے گا، 30 سال تک یہ چرخہ رہ نہیں سکتا۔ تو اس کائنات کا کوئی تو ہے جو اس چرخے کی حفاظت کر رہا ہے، جس طریقے سے میں کر رہی ہوں، اس پوری کائنات میں جتنے چرخے لگے ہوئے ہیں اس کی بھی تو کوئی حفاظت کر رہا ہے، وہی تو اللہ ہے۔ اور پھر کہا کہ اللہ ایک ہے یا زیادہ؟ ایک۔ کہ یہ کیسے پہچانا کہ میرا چرخہ؟ کہ کیسے؟
کہ اگر دو لوگ ہوتے، میں ادھر سے چلاتی وہ ادھر سے چلاتی، چرخہ ٹوٹ جاتا. تو یہ نظام بھی اگر دو خدا ہوتے، وہ کہتا سورج نکال، وہ کہتا نہ نکال، وہ کہتا بارش برسا، وہ کہتا تم نہ برسا، وہ کہتا مجھے پیدائش کرنی ہے، وہ کہتا نہیں کرنی، وہ کہتا اس کی جان لینی ہے، وہ کہتا نہیں لینی. پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس آسمان اور زمین میں چند خدا ہوتے تو یہ دونوں برباد ہو جاتے، نہ آسمان رہتا نہ زمین رہتی. یہ وہ لوگوں کی بات ہے، عقلی دلیلیں میں دے رہا ہوں. ایک تو نقلی دلیل قرآن سے اور حدیث سے، اور عقلی دلیل جس کو صحیح عقل رکھنے والے لوگ پہچان لیں وہ مانتے ہیں کہ کیا کہ اللہ کا وجود. ایک شخص سمندر کے اندر نہر پر جا رہا تھا، وہ کشتی کے اوپر سوار تھا، اچانک کشتی ٹوٹ گئی. تو اس نے کہا کہ پھر تم نے کیسے پہچانا اللہ موجود ہے؟ کہا کشتی سے میں جا رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، کشتی ٹوٹ گئی. کہا پھر وہ کشتی لٹک گئی ایک پٹے کے اوپر، نیچے کچھ لگا ہوا ہوگا، اس میں اٹکی رہی، میں اسی پہ سوار رہا. تو کہنے لگے جب کشتی ٹوٹی تھی تمہارا بھروسہ کس پر آیا؟ کہ پٹے کے اوپر. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پٹا بھی ٹوٹ گیا. پھر کیا آیا؟ کہنے لگے میرے دل میں اچانک ایک بات ذہن میں آئی، کوئی تو ذات ہوگی جو مجھے بچا دے گی. وہی تو اللہ ہے. اس کے بعد کوئی سہارا نہیں. جہاں سب دنیا کے سہارے ختم ہو جائیں وہاں صرف اور صرف اللہ کا سہارا آتا ہے. اس طریقے سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے. اور پھر اتنی عقلیں رکھنے والا شخص، عقل سلیم اور صحیح سمجھ رکھنے والا شخص اب بھی اللہ کا انکار کرے تو وہ عقل مند نہیں، بے وقوف. یہ اللہ کو ماننا، آمنت باللہ، میں نے اللہ کو مان لیا، اللہ پر یقین کر لیا، اس طریقے سے مانا جائے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، بڑے بڑے فلسفی اور علم والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو چیز بھی موجود ہے یہ ممکن ہے، یعنی اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے. ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب جب یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے، تو ہم مثال کے طور پر ہم لوگ ہیں، یا یہ مسجد کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، یہ کرسی ہے، یہ وجود میں آئی، موجود ہے، اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر تھا. کرسی ہوتی تو کیا فرق ہے، نہ ہوتی تو کیا فرق ہے. تمام عقل مند مانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز ممکن ہے. ممکن کہتے ہیں ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے. کوئی تو چیز ہے جو نہ ہونے والی چیز کو ہونے والا بنا دیتی ہے اور ہونے والی چیز کو ختم کر دیتی ہے. کوئی تو ذات ایسی ہے جو اس کو رد و بدل کر رہی ہے. دوسری چیز، اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس میں حالات بدل جاتے ہیں. کوئی بھی چیز ایک جیسی نہیں رہتی. بچہ ہے تھوڑے دن بعد جوان ہو جائے گا، جوان ہے تھوڑے دن بعد بوڑھا ہو جائے گا، صحت مند ہے بیمار ہو جائے گا، بیمار ہے صحت مند ہو جائے گا، زندہ ہے مر جائے گا. تو گویا دنیا کے اندر جتنے بھی حالات ہیں اس میں تبدیلی آتی ہے، تغیرات آتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت پر چیز آتی ہے. کوئی تو ذات ہے جو ایک حالت سے دوسری حالت پر لے جا رہی ہے. کوئی تو ذات ہے کہ چیز نہیں تھی، مثال کے طور پر ہمارا ہی وجود نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایک ناپاک گندے پانی سے ایک حسین و جمیل شکل میں انسان بنا دیا. تو کوئی تو ذات ہے جو ایک پانی سے انسان بنا رہی ہے اور اتنی تبدیلیوں کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے. یہ سب اللہ کے وجود پر اور اللہ کے پائے جانے پر دلیل. اتنی چیزیں ہمارے سمجھ میں آنی چاہیے. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ رب کریم ان عقائد کو پختگی کے ساتھ ہمیں آپس میں سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بعض ساتھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے فلاں ساتھی نے یہ اعتراض کیا. یہ اللہ کے بارے میں مختصر سی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے کری. کبھی کوئی ایسی بات آ جائے تو اس طریقے سے آپ دلیل سے سمجھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے. واہ الحمد للہ.